السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ۔ صبر کا مظاہرہ ہو رہا ہے کھانے پینے میں، گفتگو میں، باقی تمام چیزوں، الحمدللہ۔ چلیے آج پھر تھوڑا سا صبر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ رمضان شہر الصبر، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صبر کا مطلب ہے رکنا، اپنے آپ کو تھامنا، روک لینا خود کو، ہر اس کام سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، ہر اس بات سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناگوار ہو، جس پر اللہ کی ناراضگی آتی۔ صبر صرف غصے کے وقت نہیں ہوتا، صرف بھوک کے وقت نہیں ہوتا، صرف پریشانی کے وقت نہیں ہوتا، غم اور دکھ کے موقع پر ہی نہیں، بلکہ صبر ہر موقع پر چاہیے۔ مومن کی ساری زندگی صبر کا نمونہ ہوتی، اور صبر کا تعلق تقوی کے ساتھ بھی۔ تقوی میں انسان گناہوں سے بچنے کی فکر کرتا رہتا ہے، اور یہ بچنا کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کہ صبر کے ساتھ ممکن ہوتا ہے، صبر کے بغیر بچ نہیں سکتا۔ تو مجھے صبر کا لفظ آتی ہمیشہ وہ گھوڑا یاد آتا ہے جس کی باگیں اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور جو ہی وہ ذرا سا تیز دوڑنے لگتا ہے یا سرپٹ ہونے لگتا ہے تو فوراً اس کو کھینچ لیتا ہے، یعنی کہ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں۔ تو اسی طرح ہمارے نفس کا کنٹرول جب ہم اس طرح لے لیتے ہیں کہ اس کو بھٹکنے نہیں دیتے، اس کو اپنی مرضی نہیں کرنے دیتے، اور اس کو ہر اس چیز سے بچا کے رکھتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہو، تو یہی دراصل صبر ہے، خواہ انسان کا دل کتنا ہی چاہتا اس کام کے کرنے کو۔ اور رمضان کو شہر الصبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان کھانے پینے سے خود کو روکتا ہے، بری خواہشات سے روکتا ہے، زبان کی بے احتیاطیوں سے روکتا ہے، اور روزہ سارا دن اس کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم روزے سے ہو، تم یہ نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں یہ نہیں کرنا، ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ۔ بسا اوقات انسان کو دوسروں کی زیادتی کا نشانہ بننا پڑتا ہے، ایسے میں انسان اگر جلد بازی سے کام لیتے ہوئے فوری منفی رد عمل کا اظہار کرے تو معاملہ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا واحد حل صبر ہے۔ کوئی بھی غلط قدم اٹھاتے ہوئے روزہ انسان کو بارہا یاد دہانی کراتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے اور شور ہنگامے سے پرہیز کرے، اور ایسے میں وہ ان الفاظ کو بطور ڈھال استعمال کرتا ہے کہ انی امرؤ صائم، کہ میں تو روزے سے ہوں، یعنی میں خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں صبر کرنا جانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار انسان ہوں، میں تو روزے سے ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا۔ روزہ کینے کو بھی دور کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں یا روزے کی حالت میں انسان بہت سی بری چیزوں سے اور برے جذبات سے بچتا ہے، بلکہ جو پہلے کے ہیں ان کا بھی علاج کرتا ہے۔ جیسے کھانے میں ہم نہ صرف یہ کہ بہت کچھ چوٹ پٹانگ کھانے سے بچ جاتے ہیں روزے کی حالت میں، کیونکہ اگر چائے کو دل چاہ رہا ہے تو چائے نہیں پیئیں گے، کیونکہ چائے صرف فائدہ مند نہیں، نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے ہمارے لیے، لیکن بعضوں کا صرف خواہش نفس کی وجہ سے پی لیتے ہیں، کنٹرول نہیں کر سکتے، تو روزہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی جو باقی خرابیاں یعنی اسپرچل ڈیزیزز جو ہیں ان کی بھی شفا یا علاج کا ذریعہ بنتا ہے، کہ پہلے سے جو گرجز ہیں یا پہلے سے جو بری عادتیں انسان کو پڑ چکی ہیں ان کو بھی نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کے مہینے ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے، یعنی رمضان میں ہمارے کینے بھی دور ہوتے ہیں، غل اور بغض اور حسد، کیونکہ ہمارا دل نرم ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو معاف کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں پر روک لگا کر اسے صبر کی تربیت دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صبر نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اگر کسی ناموافق بات سے واسطہ پڑے اور دوسرا شخص ایسی بات کہہ دے جس سے روزے دار کو غصہ آ جائے تو اسے اپنے روزے کا خیال رکھتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، خاص طور پر کوشش کرے کہ غصے کے وقت خاموش رہے۔
صبر اگرچہ مشکل کام ہے مگر اس کا بدلہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور حریر یعنی ریشم ہوگا. صبر اگرچہ مشکل کام ہے لیکن صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب. کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے. یوفا کا مطلب ہوتا ہے پورا اجر ملنا، پورا وفا کرنا، بغیر حساب کتاب کے بغیر. لیکن صبر کیسے آتا ہے؟ من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے. تو کل کچھ اپنے تقویٰ کا جائزہ لیا، لوگوں سے معاملہ کرتے وقت، لوگوں سے ڈیلنگ کے وقت، یاد بھی رہا کہ نہیں؟ اگر ان باتوں کو الگ لکھ لیں اور پھر ایک دفعہ زحمت کر لیں دوبارہ جا کر دیکھنے کی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.